محمد علی صاحب آپ کہیے گا سر، افغانستان طالبان کی طرف سے ایسے جارحانہ بیانات کا مقصد کیا ہے، وجہ کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتائیے گا یہ جو ایک مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن کے میکنزم کے اوپر آمادگی آئی ہے دونوں کی طرف سے پچھلے دور کے بعد، اس کو کتنی اچھی یا کتنی حوصلہ افزا پیش رفت سمجھا جانا چاہیے آگے کے لیے؟ بہت شکریہ علینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اس تیسرے مذاکرات کے دور میں۔ پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی آپ کے سامنے پورا ایجنڈا رکھوں گا جو پاکستان نے افغان طالبان کے سامنے اس دور میں پیش کیا ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فرق کیا ہے پچھلے ادوار سے اس دفعہ فرق یہ ہے کہ پاکستان کا جو موقف ہے، جو ڈیمانڈز ہیں، وہ کہیں زیادہ فورسفل بھی ہیں اور کہیں زیادہ کلیئر بھی ہیں پچھلے ادوار کے مقابلے میں۔ اور یہ جو ڈیمانڈز ہم نے رکھی ہیں افغان طالبان کے سامنے، اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے ان کو کیرٹس کوئی آفر نہیں کرنی، ہم نے صرف سٹکس آفر کرنی ہے، لیکن وہ صرف ملٹری یا کائنیٹک سٹکس نہیں ہوں گی۔ ہم نے بھرپور وارننگ دی ہے ان مذاکرات میں، شدید معاشی اور سماجی دباؤ افغانستان کی حکومت پہ نان کوپریشن اینڈ نان کمپلائنس کی صورت میں امپوز کرنے کی اس مذاکرات کے دوران۔ یہ تو میں آپ کو ایک اوور آل کانٹیکس دے رہا ہوں کہ اس دفعہ پاکستان کی ٹون پہلے دو مذاکرات کے مقابلے میں زیادہ کلیئر بھی ہے، زیادہ فورسفل بھی ہے، اور زیادہ ویل تھاٹ آؤٹ بھی ہے کہ ہم نے دباؤ صرف کائنیٹک کا تھریٹ نہیں دینا، ہم نے اکنامک اور سوشل پریشر امپوز کرنا ہے ان ایمبیگوس انداز میں اگر ان کی طرف سے کوآپریشن نہ ہوا تو۔ اچھا، اب میں تفصیلات بتا دیتا ہوں جو 9 پوائنٹ ایجنڈا مجھ سے شیئر کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مین پوائنٹ جس طرح آپ نے کہا وہ وہی ہے کہ کابل جو ہے دہشت گردوں کی سپورٹ سے دستبردار ہو جائے اور ان کے خلاف مؤثر اقدامات کا ایک ویریفائبل میکنزم بنائے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ان دہشت گردی کے خلاف مؤثر اقدامات کی، تو کم از کم واضح وہ یہ موقف لیں سفارتی سطح پہ کہ وہ ان کی سپورٹ سے باضابطہ طور پہ دستبردار ہونے کا اعلان کریں، نمبر 2۔ نمبر 3 یہ کہ اگر آپ ان دہشت گردوں کو پاکستانی مہاجرین سمجھتے ہیں تو پھر آپ انہیں پاکستان واپس بھیج دیں اور ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ تیسری ڈیمانڈ ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے اتفاق نہیں کرتے دو طرفہ سطح پہ تو ہم بھارت نہیں ہیں، ہم مل کر تھرڈ پارٹی ویریفیکیشن کروا لیتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 4، اب یہاں سے جو ہے وارننگ والا ایسپیکٹ شروع ہوتا ہے ڈیمانڈز کے بعد۔ اچھا، پاکستان جو ہے امریکہ یا رشیا نہیں ہے، ہم افغانستان پہ قبضہ نہیں چاہتے، لیکن ایک کلیئر وارننگ یہ ہے کہ پاکستان کی دشمنی مول لینا یا پاکستان کے دشمنوں کی کھلم کھلا سہولت کاری اور سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے، اور اگر ایسا ہوگا تو پاکستان 3 چیزوں کی وارننگ دے رہا ہے۔ نمبر 1، فیک میڈیا کا ابھی حوالہ دیا گیا کہ جس طرح کھلم کھلا فیک میڈیا اور پروپیگنڈا بھارت کی مدد سے بھارت ہی کے سٹائل اور انداز میں اس وقت پاکستان کے خلاف افغانستان سے کیا جا رہا ہے، وہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان کو نہ صرف فائنینشیل ملٹری بلکہ میڈیا سپورٹ بھی بھارت سے مل رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے۔ اچھا، اس کو بند کیا جائے۔ نمبر 7 یہ کلیئر وارننگ کہ ہم سارے مہاجرین کو واپس بھیج دیں گے اور ہم ساری تجارت آپ سے بند کر دیں گے۔ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، لیکن ہم اس کو تھوڑا بہت افورڈ یا سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان افغانستان کی بھی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے۔ اچھا، 8ویں بات، اگر آپ
پشتون ایتھنیسٹی اور اس طرح کے معاملات کو ہوا دینے کی کوشش کریں گے، آپ کے ملک میں 18 ملین یعنی کہ صرف 45% پشتون رہتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. تو اگر آپ پشتون ایتھنیسٹی کو پاکستان میں ہوا دینے کی کوشش کریں گے تو وہ چیز بھی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک میں آپ کے مقابلے میں ڈبل سے بھی زیادہ پشتون رہتے ہیں. ہمارے ملک میں 4 کروڑ پشتون رہتے ہیں، آپ کے ملک میں صرف 1 کروڑ 80 لاکھ پشتون رہتے ہیں. اور آخری بات کہ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اسلامی ریاست سمجھتے ہیں تو آپ کشمیر پہ اور دیگر معاملات پہ ایک انتہا پسند ہندو تنگ نظر جو حکومت اس وقت بھارت پر قابض ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کے اسلام کے دعوے کی اصل حقیقت کیا ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں عالمی برادری، مسلم دنیا اور پاکستانی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی یہ 9 پوائنٹس جو میں نے رکھے ہیں جو کہ باضابطہ طور پہ پاکستان نے افغانستان کے سامنے ثالثوں کی موجودگی میں شیئر کی ہیں، یہ آپ کو 3 چیزیں کلیئر کر رہا ہے. پاکستان از گیونگ اے ویری بلنٹ کنسیڈرڈ کلیئر وارننگ. پاکستان از ناٹ آفرنگ اینی اولیو برانچ. 3 مذاکرات میں جتنا ٹائم انہوں نے ضائع کیا ہے وہ ساری چیزیں بھی پاکستان دیکھ رہا ہے. بھارت کی سپورٹ انفارمیشن ڈومین میں، ملٹری ڈومین میں، اکنامک ڈومین میں، وہ بھی پاکستان دیکھ رہا ہے. انٹرسٹنگ محمد علی صاحب جو آپ نے ڈیٹیلز دی ہیں. سر چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے کہ کوئی کیرٹس نہیں ہوں گی، صرف سٹکس، یعنی انتہائی سخت موقف ہوگا اب طالبان کے خلاف؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی 2-3 جو بنیادی وجوہات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی قیادت نے یہ احساس بہت ڈیپلی انگرین ہو گیا ہے کہ ہماری گڈ ول کو، ہماری پیشنس کو افغان طالبان جو ہے نا وہ ٹیک فار گرانٹیڈ کرتے ہیں. اور ہم بہت زیادہ یوز ہو رہے ہیں، ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں. تو اب جو ہے نا ہم نے بالکل سٹرن طریقے سے ان سے نو نانسنس طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا ہے اور ان کو کوئی انسینٹیو نہیں دینا، اور تاکہ ان کو بھی کوئی کنفیوژن نہ ہو کہ ہم ٹائم بائی کر کے پاکستانیوں کو تھکا کے یا فرسٹریٹ کر کے کوئی چیز ان سے حاصل کر لیں گے. سر اس سے مجھے تو میں سمجھتا ہوں یہ ویل کنسیڈرڈ موقف ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو ہے نا اور پھر پچھلی 2 مذاکرات کے راؤنڈ میں بھی جو ان کی باڈی لینگویج اور انداز تھا اس سے پاکستان کی ٹیم جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ کافی فرسٹریٹ ہوئی ہے. اس میں لیک آف سنسیریٹی اور ٹائم کو ویسٹ کرنے کا جو مزاج تھا نا اس نے بھی پاکستان کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اور گڈ ول کو کافی ڈیمیج کیا ہے. سر تو کیا اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ فیصلہ کیا ہے. اوکے سر، کیا اس کا مطلب یہ لیں کہ پچھلی دفعہ جو مانیٹرنگ اور ویریفیکیشن میکنزم جس کے اوپر سب یہ تجزیے تبصرے یا اس سے یہ ایٹ لیسٹ سینس پیدا ہو رہی تھی کہ شاید کوئی کنسنسس ہوگا، آگے کوئی بات بڑھے گی، اس کے اوپر پاکستان رضامند نہیں ہے، پاکستان کو اس کے اوپر ریزرویشنز ہیں؟ نہیں، میں چونکہ اس طرح کے مذاکرات میں کافی شریک رہا ہوں تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کانٹینٹ ہے اور سبسٹنس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن اس کا انوائرمنٹ، اس کے ڈائنامکس، لوگوں کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ دونوں کی سائڈ پہ بہت ایکریمنی ہو، ڈسٹرسٹ ہو، ایک طرف سے کمپلیٹلی ٹائم ضائع کرنے کی بہت بات کی جا رہی ہو، دونوں جو ہے ایک طرف سے 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو، دوسری طرف بات گھمانے کے لیے گگلیاں کرائی جا رہی ہوں. تو وہ میں نے انڈیا سے بھی نیگوشیٹ کیا ہے، میں نے امریکہ سے بھی نیگوشیٹ کیا ہے، ہم 16 گھنٹے نیگوشیٹ کرتے رہے ہیں. لیکن آپ کی جب آپ ایجنڈے پہ اگری کر جاتے ہیں تو آپ لیٹر اینڈ کوما فل سٹاپ پہ گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں. لیکن افغانیوں کی جو باڈی لینگویج اور اپروچ تھی وہ مسلسل ایجنڈے کو سے توجہ کو ڈائیورٹ کرنے اور جو کمٹمنٹ ہے بنیادی پاکستان کا مدعا کہ جناب آپ دہشت گردی کے خلاف کمٹمنٹ دیں یا ایکشن لیں یا ہمیں لینے دیں یا ہمارے حوالے کریں، ان تمام چیزوں سے جو وہ توجہ کو ڈائیورٹ کرنے اور ٹائم ویسٹ کرنے کی انہوں نے 2 بار میں کوشش کی ہے، اس نے پاکستان کو بہت فرسٹریٹ کیا ہے. سر بس یہ آخری سوال، آپ نے پوائنٹ نمبر 2 جو بتایا اس میں یہ ہے کہ اگر طالبان یہ کہتے ہیں کہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی واضح دستبرداری کا موقف دے دے. پاکستان کا موقف یہ رہا ہے ہمیں تحریری طور پر ضمانت چاہیے. کیا اب ہم یہ سمجھیں کہ گوئنگ فارورڈز پاکستان تحریری طور پر ضمانت سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، میں ایک اینالسٹ کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصد افغان طالبان کا بلف کال کرنا ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اچھا، آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے
تو ملٹری کیپیسٹی نہیں ہے یا انٹیلیجنس کی کیپیسٹی نہیں ہے نا، تو آپ ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی تو اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں نا ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سے. اگر آپ ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی بھی ان سے ڈسٹینس نہیں کر رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آپ کا حصہ ہے. دیٹس دا پوائنٹ. ٹھیک ہے.